عدد ما في علم الله صلاة الله على دوام الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اس سے پہلے بات گزری، اللہ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ یہودیوں عیسائیوں کے جواب میں تم کیا کہو؟ تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، جو ہماری طرف اترا اس پر، اور جو کچھ اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط پر، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، ان میں سے کسی کے ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اس طرح سے کہو، اور ہم اس کے مسلمان ہیں، ایسا کہنا. پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائے جیسے تم لائے، یعنی وہ بھی اگر تمام نبیوں پر ایمان لائے، تمام کتابوں پر ایمان لائے اور اللہ رسول کی فرما برداری اختیار کریں، جب تو وہ ہدایت پا گئے. اللہ فرما رہا ہے اگر وہ ایسے ہی ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو، جب تو ہدایت پا گئے. اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہے اور ان میں حق کے طلب کا کوئی شائبہ نہیں، اس لیے کہ حق بات واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو اس کو ہٹ دھرم بولتے ہیں. ہٹ دھرم یعنی جانتے ہوئے الٹی راہ چل رہا ہے. اے محبوب، ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، اور وہی ہے سنتا جانتا. یہ اللہ کی طرف سے ذمہ ہے، ضمانت. اللہ نے اپنے محبوب کو ضمانت دی کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے، یعنی آخر کار جیت آپ ہی کی ہوگی. یہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اور اس میں غیب کی خبر ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتح و ظفر کا پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے اظہار فرما دیا. اس میں حضور کا معجزہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا ہوا اور یہ غیبی خبر سچ ہو کر رہی. کفار کے حسد و عناد اور ان کے مقائد سے حضور کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا. حضور کی فتح ہوئی، بنو قریظہ کو قتل کیا حضور نے، بنی نضیر کو جلا وطن کر دیا، مدینہ سے بھگا دیا، اور باقی یہود و نصارہ پر آپ نے جزیہ مقرر فرمایا. اچھا، یہ آج کل ہمارے ہندوستان میں یہ جزیہ کا مسئلہ بہت کھڑا ہوتا ہے. یہ جزیہ ہے کیا؟ میں کسی موقع پہ انشاءاللہ بتاؤں گا. ایک وقت آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. یہود و نصارہ کو جزیرے عرب سے باہر نکال دو. ایک وقت وہ تھا جب یہود و نصارہ سرکار دو جہاں اور مسلمانوں کو طرح طرح کی باتوں سے ورغلانے کی کوشش کرتے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا اور سازشیں رچتے تھے. پھر وہ وقت بھی آیا، تھوڑے دنوں میں 11 سال کے 10 سال کے اندر اندر اللہ نے ایسے حالات بدلے اور مسلمانوں کو اتنے فتح ظفر عطا فرمایا کہ سرکار نے عام اعلان فرمایا کہ اب یہود و نصارہ کو جزیرے عرب سے باہر نکال دو. پورے جزیرے عرب سے باہر نکال دینے کا حکم دیا سرکار نے. یہ فتح و نصرت ہوئی، اس کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی عطا فرمایا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. ہم نے اللہ کی رینی لی. یہ مسلمانوں کو اللہ نے کہنے کا حکم دیا. تم کیا کہو؟ ہم نے اللہ کی رینی لی. یہ رینی کیا ہے؟ یہ گاڑھا اردو کا لفظ ہے تھوڑا. رینی کا مطلب ہم اللہ کے رنگ میں رنگ گئے. کیا ہے ہم نے اللہ کی رینی لی کا کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ گئے. رنگ کی یہ خاصیت ہوتی ہے جیسے کپڑے وغیرہ کو رنگا جائے تو اوپر نیچے ظاہر باطن رگ و ریشے میں شرائط کر جاتا ہے رنگ. اس کو کہتے ہیں رینی لینا. اوپر سے رنگ ڈال دینا الگ چیز ہوتی ہے، اور رینی لے لینا، اس کے رنگ میں رنگ جانا، یہ الگ بات ہوتی ہے. یہ اصل میں عیسائیوں کے اوپر تحریص ہے. عیسائی لوگ جب کوئی ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے یا جب کوئی نیا عیسائی دھرم میں داخل ہوتا ہے تو پیلا رنگ پانی میں گھولتے ہیں، اور وہ پیلا رنگ گھول کے ان کے سر کے اوپر ڈالتے ہیں
حساب سے دھیرے دھیرے کہ پورے بدن میں وہ رنگ پھیل جائے. جب اگر کسی کے پورے بدن میں چلا گیا تو کہتے ہیں یہ اچھا عیسائی ہوا, اور رنگ کسی کے ایک طرف سے بہہ کے گر گیا پورے بدن میں نہیں پھیلا تو کہتے ہیں کچھ کمی رہ گئی, معاذ اللہ. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیلا رنگ عیسائیت ہے. اللہ فرما رہا ہے مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ ہم تو اللہ کی رینی میں آ گئے, اللہ کے رنگ میں رنگ گئے, ہم کو اوپر سے ظاہری رنگ سے مطلب نہیں ہے. سمجھ گئے, ہم نے اللہ کی رینی لی. صوفیاء کرام نے اس آیت کریمہ کو اس طرح سے لیا کہ ان کے یہاں کوئی بھی رنگ خوبصورت چٹخ جس کو لوگ پسند کرتے ہیں رغبت والے, صوفیاء نے ان کو الگ کر دیا. بولے یہ دنیا کا رنگ دکھا کر کے ہم لوگوں کی طرف مائل ہوئی تو کیا ہوئی, ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ. اور واقعی میں ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے اللہ کے رنگ کا مطلب ظاہر و باطن سے اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جانا, یہ اللہ کی رینی لینا. بزرگان دین کو دیکھتے ہیں کہیں جلال میں آتے ہیں تو پروردگار عالم کا جلال جیسا نظر آتا ہے, کہیں جمال میں آتے ہیں تو ایسا جمال آتا ہے کہ رحمت کے بالکل رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے. غوث پاک سرکار کو دیکھیے, ایک وقت تھا کوئی ناپاک انسان آپ کا نام لے لیتا تھا تو ایسا جلال تھا کہ وہ سر تن سے جدا ہو جایا کرتا تھا. یہ آپ کے جلال اور جمال کا عالم یہ کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں مغرب میں ہوں, میرا مرید مشرق میں ہوں. اگر بے خبری میں اس کی سطر کھل جاتی ہے تو میں اس کی سطر ڈھانپنے تک ہوں. اتنے مہربان, یہ رحمت کا جلوہ ہے. اور غضب و جلال کا جلوہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, چیل چلاتے ہوئے آ گئی آپ کی محفل کے اوپر, آپ نے ایک نظر دیکھا تڑ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے چیل گر گئی. یہ جلال, یہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ کرامت ہے, لوگ کہتے ہیں کچھ ہے. یہ حقیقت نہیں, یہ ہے کہ اللہ کی رینی لے لی ہے آپ نے. سمجھ گئے, آپ کو لوگ برا بھلا کہیں آپ اس کی توجہ نہیں کرتے, اللہ رسول کی شان میں کوئی ذرا سے بھی گستاخی کرتے تو برداشت ہوا. اللہ کی رینی لینا اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے اللہ کی رینی اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو ڈر اور خوف سے منزہ کر دیتا ہے. جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا وہ ڈر اور خوف سے منزہ ہو جاتے ہیں, نہ ان کو جنت کی لالچ ہوتی ہے, نہ جہنم کا خوف ہوتا ہے, نہ دنیا کی کسی چیز سے گھبراتے ہیں. جو اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں ان کی کیفیت بھی ایسی ہو جاتی ہے. رابعہ بصریہ ایک دن بالٹی میں پانی اور ایک جھاڑو لے کر کے چلی. کسی نے پوچھا یہ کہاں لے کے چلی؟ ارے فرمایا کہ میں جہنم کو بجھانے چلی ہوں اور جنت کو جھاڑو لگا کے پھینک دینا ہے مجھے. لوگوں نے کہا اتنے جلال میں کیوں, یہ معاملہ کیا ہے؟ ارے بولے اللہ سے اتنا بہترین محبوب ہمارا اللہ ہے, اس کی محبت میں کوئی عبادت ہی نہیں کرتا, کوئی جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے, کوئی جہنم کے ڈر سے عبادت کرتا ہے, تو میں چاہتی ہوں ان دونوں کو ختم ہی کر دوں آج. حالانکہ کیا رابعہ بصریہ کے بس میں ہے کہ وہ جہنم کو بجھا دے یا جنت کو اجاڑ دے؟ نہیں, مگر انہوں نے اپنا رنگ دکھایا کہ اللہ کی رینی یوں ہوتی ہے. اللہ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم کہو ہم نے اللہ کی رینی لی. اور اللہ سے بہتر کس کی رینی, اور ہم اسی کو پوجتے ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال ہو جاتا ہے, متصوفۃ الجہلہ, جاہل صوفی, کچھ وہ لوگ جو اپنے آپ کو صوفی اور اہل طریقت کہلاتے ہیں اور شریعت کی حقیقت سے غافل ہیں. اب ان لوگوں نے اس آیت کو اپنے طور پر استعمال شروع کر دیا. کسی نے کہا کہ یہ ہرے کپڑے پہن لینا صوفی, کسی نے کہا یہ کالے کپڑے پہن لینا صفا ہے. آپ دیکھیں کچھ لوگ کالے کپڑوں میں, کچھ ہرے کپڑوں میں, یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہی ولایت ہے. تو ظاہر کے رنگ میں ولایت یا ظاہر کے رنگ میں ایمان یہ عیسائیوں کے یہاں ہے, ہمارے یہاں نہیں. بے شک ہمارے یہاں اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا معاملہ ہے. ہاں یہ بات نہیں ہے, مگر ان لوگوں نے اس کو ایسا استعمال کرنا شروع کر دیا, ظاہر داری, اور اوپر سے کہتے ہیں ہم اہل باطن ہیں. پورا دیکھیے اوپر سے یہ کیا کہتے ہیں, ہم تو اہل معرفت ہیں, اہل حقیقت ہیں. ارے تم تو ظاہر کے اوپر چل رہے ہو اور اہل باطن کہہ رہے ہو, اہل طریقت اپنے آپ کو کہہ رہے ہو. ایک دم الٹی باتیں, اس کو دیوانی کے بڑھ بولتے ہیں.
دیوانگی چھائی ہے، وہ بھی دیوانگی اللہ رسول کی ہو تو کام کی ہو جائے۔ بے شک یہ دنیا کو بیوقوف بنانے کی دیوانگی چھائی ہوئی رہتی ہے ان کے اوپر، ہے نا۔ باقی وہ جو اللہ کے رنگ واقعی میں رنگ جاتا ہے نا تو اس کی کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے، اس کو خود کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، بے شک اس کو جو کرنا ہے پروردگار عالم کرتا جاتا ہے، بے شک سمجھ گئے۔ میں نے کبھی واقعہ سنایا تھا سیدی احمد موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، احمد آباد میں جو ہے نا اپنے دور کے مجذوب تھے، وہ تو دلہن کا جوڑا سرخ پہنے رہتے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے اللہ کی دلہن ہوں۔ کیا کرو گے، کون سا فتویٰ چلتا ہے، مرفوع القلم ہو جاتے ہیں یہ حضرات، سمجھ گئے۔ جب قاضی صاحب نے ان کو اپنے مردوں جیسا کپڑا پہنایا، جمعہ کی نماز پڑھنے لے گئے، جمعہ کی نماز پڑھنے بیٹھے، جب خطیب نے ایک جملہ غلط پڑھ دیا خطبہ میں، وہ غلط پڑھ جانے کی وجہ سے ان کو جلال آ گیا، جو نعرہ لگا کے کھڑے ہوئے، میرا شوہر حی قیوم ہے، یہ میرے شوہر کو مار دیتے ہیں، ایسا آواز لگا کے اٹھے تو جو کپڑا سفید کرتا پاجامہ یا مردوں کا جو کپڑا بھی پہن کے گئے تھے وہ غائب، اور پھر وہی سرخ جوڑا ان کے بدن پہ، یہ ہے۔ اب وہاں سے کہیں سے منگا کے پہنے تو نہیں، انہوں نے نعرہ لگایا اللہ کی محبت میں، اور آٹومیٹکلی قدرتی طور پر ان کے بدن میں وہی لباس آ گیا، ان کا اپنا اصل رنگ دکھ گیا۔ یہ ہے اللہ کی رینی، تو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے نا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہو، کیا اللہ کا بھی کوئی رنگ ہے؟ کیا اللہ کا بھی کوئی رنگ ہے؟ اگر آپ کہیں گے رنگ، تو رنگ اصل میں حادث ہوتا ہے، اور اللہ قدیم ہے، ازلی ہے، حدوث کو اس کی بارگاہ میں گزر نہیں ہے۔ تو رنگ جس کو ہم آپ رنگ بولتے ہیں نا، نیلا پیلا ہرا لال، یہ رنگ نہیں ہے، یہاں مراد رنگ سے کیفیت سے ہے، بے شک سمجھ گئے۔ وہ ایک انجلائی کیفیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رینی کا مطلب یہ رنگ نہیں ہے۔ اور اس کیفیت کے تعلق سے ایک بات عرض کر دوں، کعبہ شریف کے اوپر جو غلاف ڈالا جاتا ہے اس کا رنگ شروع سے ہی کالا کیوں چلا آ رہا ہے؟ کالا غلاف کیوں ڈالتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ موبائل کے کلر میں غور کر لیتے ہیں ہم لوگ، کالا غلاف اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات خاص کا نور ہے اس کا رنگ سیاہ ہے، کالا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ نور کا رنگ کالا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو قدرت ہے، بے شک یہی کمال ہے۔ اسی لیے اللہ کو پکارنے والے اور اللہ سے دوستی کرنے والے دن کی روشنی سے نفرت کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں جب سب سو جاتے ہیں تب وہ اپنے پروردگار کو سنتے ہیں، تب وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں، اور تب پھر لگ جاتے ہیں اللہ کو پکارنے کے لیے، سمجھ گئے۔ اسی کو غوث پاک نے فرمایا، رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللعالی، میرے لوگ تو وہ ہیں جو تمازت والی دھوپ میں روزہ رکھتے ہیں، اور تاریک راتوں میں جب سب سو جاتے ہیں یہ موتیوں کی مانند چمکتے ہوتے ہیں، مطلب یہ جاگتے ہیں، اس وقت جاگ کے رب کی طلب کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اشارہ مل گیا کہ اللہ کی ذات خاص کا نور جو ہے نا وہ سیاہ کالا رنگ کا ہے، اس لیے کعبے کے اوپر کالے رنگ کا غلاف ڈالا جاتا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کی کچھ اور ہی وجہ بتائی ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ کعبے کے غلاف کا رنگ کالا، سمجھ گئے، اور روضہ اطہر میں جو گنبد شریف ہے اس کا رنگ ہرا۔ آپ کو معلوم ہے کالا رنگ غم کی علامت ہے اور ہرا رنگ خوشی کی علامت ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے حضور کی دلہن فرمایا دونوں کو، کیا فرمایا؟ گنبد خضرا کے بارے میں فرماتے ہیں سرسبز وصل یہ ہے، سیاہ پوش ہجر وہ، نہیں سمجھے؟ بڑا گاڑھا اردو ہے یعنی یہ ہرا بھرا ہے، ملا ہوا ہے سرکار کی بارگاہ میں۔ روضہ منور جو گنبد خضرا ہے نا، سرکار چونکہ یہاں آرام فرما رہے ہیں تو یہ دلہن خوشی میں مچل رہی ہے، اس کا رنگ ہرا بھرا ہے، اور مکے سے سرکار یہاں آ گئے تو جدائی میں غم کا لباس پہن لیا تھا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں سرسبز وصل یہ ہے، سیاہ پوش ہجر وہ، ہجر میں نے جدائی، سیاہ پوش میں نے کالا لباس پہنا ہوا، جدائی کی ماری دلہن وہ ہے، اور ہرے بھرے جوبن مارتی ہوئی دلہن یہ ہے، کیونکہ یہاں سرکار ہے تو خوشی میں۔
پورا شعر سنیں گے مزہ آ جائے گا. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کا فرمان ہے. سر سبز وصف یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ ظاہر دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اوپر کے لباس ہی پتہ چلتا ہے کہ دل میں کیا حال ہے نا. گنبد خضرا کا رنگ ہرا بھرا گنبد خضرا کا رنگ ہرا بھرا ہے، مطلب یہ خوش خرم ہے کیونکہ سرکار یہاں آرام فرما ہے. اور کعبے کے غلاف کا رنگ کالا ہے، اس کا مطلب وہ غمگین ہے اس لیے کہ سرکار وہاں سے چلے آئے. اعلیٰ حضرت نے کعبے کے غلاف کا کالا رنگ ہونے کی وجہ یہ بتائی کہ سرکار چونکہ وہاں سے چلے آئے. یہ آپ کی شاعری ہے، آپ کی محبت ہے، سمجھ گئے. ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سرکار کے جب سرکار مکے میں تھے تب بھی کالا ہی غلاف ڈالا جاتا تھا. ہم نے اللہ کی رہنی لی اور اللہ سے بہتر کس کی رہنی، اور ہم اسی کو پوجتے ہیں. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ یہود نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلے کتاب والے ہیں، ہے نا، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین پرانا ہے، انبیاء کرام ہمارے درمیان تشریف لائے. اگر محمد نبی ہوتے تو یہودیوں میں ہوتے، وہ الگ خاندان میں آ گئے، اس لیے بہتر تو ہم ہی ہیں، ہم کیوں تمہارے دین کو قبول کریں. یہ یہودیوں نے بات کہی تھی. ہمارے ہندوستان میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سب سے پرانے دین والے ہیں، ہے نا، سناتن دھرم والے ہیں، سب سے پرانا. اب اس میں دین کی کل میں نے بات بتا دیا کہ دین تو ایک ہی ہے تمام نبیوں میں، شریعتیں الگ الگ بھی ہیں، سمجھ گئے. دین ایک ہی ہے. اس کو ایسا سمجھیے کہ پورے دنیا میں 250 ملک ہیں، پورے 250 ملکوں کے اپنے اپنے قانون ہیں، لیکن ہر ملک کا فطرت کا قانون ایک ہی ہے. کسی ملک کا آدمی بنا کھائے نہیں جیتا، ہر ملک کا آدمی سانس لیتا ہے، ہر ملک کے آدمی کو پینے کی ضرورت ہے، ہر ملک کے آدمی کو آرام کی ضرورت ہے. مرد عورت ہر ملک میں پائے جاتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ نہیں پاکستان کا ہے، مرد نہیں ہو سکتا، عورت نہیں ہو سکتی، یہ کچھ بھی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو دین جس کو فطرت بولتے ہیں، سمجھ گئے، اس لیے اسلام کو دین فطرت کہا گیا. اس کو فطرت سمجھتے ہیں. نیچر انگلش والے جلدی سمجھیں گے، نہیں اردو کم سمجھتے ہیں. نیچر تو نیچر سب کا ایک ہے. ہاں اپنے اپنے حساب سے، اپنے انتظام کے حساب سے اپنے اپنے قانون ہیں. تو جو اپنے اپنے قانون ہیں ان کو شریعت کے منزلے میں سمجھیے، اور جو اصل نیچر ہے وہ دین ہے. تو دین تو تمام انبیاء کا ایک ہی ہے. اب یہودیوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارا دین پرانا، ہماری کتاب پرانی، ہمارے یہاں نبی آئے، رسول آئے، وغیرہ وغیرہ باتیں کہیں. تو محمد نبی ہوتے تو بنی اسرائیل میں سے آتے، دوسرے میں کیسے آ گئے؟ تو اللہ فرما رہا ہے تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، چاہے وہ عرب میں سے ہو یا دوسروں میں سے ہو. یہ تو نبی بنانا اس کا کام ہے نا، کسی بندے کا کام تھوڑی ہے کہ نبی بن گیا، اس کا کام ہے. تو تم یہ جھگڑا ہم سے کیوں کر رہے ہو؟ یہ جھگڑا تو تمہارا اللہ سے ہے، کیونکہ اللہ نے نبی بنایا اسے. تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے. اسے اختیار ہے کہ جس کو چاہے نبی بنائے. ہماری کرنی ہمارے ساتھ ہے اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ، اور ہم خالص اسی کے بندے ہیں. یہ مسلمانوں کو کیا کرنے کا حکم دیا گیا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے مخلص بندے ہیں، خالص ہیں. ہاں ہمارا اس کے علاوہ کوئی نہیں، ہم کسی کو نہیں سمجھتے، کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے. عبادت اور طاعت خالص اسی کے لیے کرتے ہیں. تو اکرام کے مستحق ہم ہیں، میں نے عزت ہماری ہے. تم جو سمجھتے ہو کہ ہم پرانے والے ہیں، عزت نہیں، اصل والے ہم ہیں، اس لیے عزت ہماری ہے. ایک جگہ ایک بات آئی ہے تو اللہ نے اعلان بھی کر دیا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین جمیعا. عزت اللہ کی، عزت اس کے رسول کی، اور پوری عزت مسلمانوں کی، مومنین کی عزت ہے. اس کے علاوہ کوئی اپنے آپ کو عزت والا سمجھے، کوئی عزت نہیں، وہ اپنے منہ میاں مٹھو بنا کرے گا. حقیقت میں اللہ کی نظر میں عزت کس کی ہے؟ مومنین کی.
ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ بلکہ تم یوں کہتے ہو، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس طرح سے کہو، بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے، تم تو ایسا کہتے ہو۔ تم فرماؤ کیا میں تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو؟ تم جو ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہو یہودی تھے یا عیسائی تھے، اسی لیے دیکھیے، اسی لیے یہیں سے یہ حکم اخذ کیا گیا ہے کہ بعد والوں کو اپنے قدماء کے اوپر حکم لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی ہم سے پہلے جو گزر گئے ہیں وہ کیا ہے، نہیں ہے، ایمان سے تعلق جن باتوں کا ہے ان کے حساب سے اگر ہم یہ ثابت شدہ مانیں گے کہ ان چیزوں کا ماننے والا ہے تو ہم اس کو مومن مانیں گے۔ جن باتوں کا ایمان سے تعلق ہے اگر ان باتوں میں سے کسی کا انکار کرنے والا ہے تو ہم اس کو ایمان والا نہیں مانیں گے، اتنی بات تو ہے۔ اس کے علاوہ جتنی ضروریات اہل سنت ہے اگر ان کا ماننے والا ہے تو ہم اس کو سنی مانیں گے، اور ضروریات اہل سنت کا انکار کرنے والا اگر کوئی ہے، یہ ثابت ہو جائے کہیں سے، تو ہم اس کو مانیں گے کہ یہ سنی نہیں ہے، جیسے معتزلہ وغیرہ، رافضی وغیرہ خارجی فرقے ہوئے، ہم ان کو اہل سنت نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ کس کا کیا مرتبہ ہے، کس کا کون سا درجہ ہے، یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں۔ اس کے معاملے میں اللہ فرما رہے تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، سمجھ گئے نا۔ اب آج کل کیا ہے، یہ الٹی گنگا بہہ گئی ہے، مرید لوگ پیر کو درجہ بتا رہے ہیں، ہے نہیں، نیچے والے اوپر والوں کا۔ ابھی تاریخ میں لکھتے ہیں غوث العالم، ایک صاحب کے ان کے ہی اپنے خانقاہ کے لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا غوث العالم۔ ارے باپ رے، میں نے کہا یہ غوث العظم تھے تو غوث اعظم گئے کہاں، ہے نا۔ کچھ لوگ لکھتے ہیں قطب دوراں، ہے نا۔ ابھی ایک جلسے کے پوسٹر میں لکھا تھا عالم تورات و انجیل، ایک عالم صاحب کے بارے میں ایسا لکھا تھا۔ یہ زیادہ لقب بڑھانے چڑھانے کے چکر میں جو ہے نا ایسے ایسے لاتے ہیں، اب لوگوں کو یہ چسکا لگ گیا کہ کچھ نیا ہونا چاہیے، تو اب نیا میں کیا ڈھونڈے کیا ڈھونڈے کیا ڈھونڈے، سمجھ گئے، تو عالم تورات و انجیل۔ تو اتفاق سے اپنے بھی وہاں پہ گزر ہوا، تو ہم کو جب موقع ملا تو ہم نے کیا کہا، بھائی ایسا ہے، مسلمانوں کی محفل ہے، قرآن کا عالم بہت ہے یہاں، ان تورات انجیل والے کو کیا کو بلانا۔ اب وہ بیٹھے تھے عالم تورات و انجیل صاحب، ایسے کچھ لوگوں کو چسکا لگ گیا ہے۔ قرآن و حدیث پڑھ کے سناؤ اتنی بہت ہے، اس کو تو بیان نہیں کر سکتے جتنی حدیث ہیں اور جتنا قرآن ہے، بے شک بے شک، سمجھ گئے۔ بے شک، ہم نے یہ شروع کیا ہے نا، شاید 2-3 سالوں میں ایک قرآن مکمل کر پائیں گے ہم، انشاءاللہ، ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی اللہ کروائے گا، توفیق دے گا تبھی۔ اور بھائی لوگ چلتے ہیں چترویدی بلانے، مسلمانوں کی محفل میں ویدوں کا کیا کام ہے، بے شک بے شک، چترویدی، تریویدی، یہ چترویدی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوریجنل چترویدی کا مطلب چاروں وید کے عالم، مگر آج وہ چترویدی نہیں ہوتے جو وید کے 4 سبق پڑھے ہوئے، وہ وید کے کتنے 4 سبق پڑھ لیے، چترویدی ہو گئے۔ اب وہ بھی نہیں پڑھے ہوئے رہتے، کئی جگہ ایسا مسلمانوں کو ذلیل کر ڈالتے ہیں۔ یہ الہ آباد میں گڑھی سرائے ایک محلہ ہے، گڑھی سرائے سبزی منڈی سے ادھر لگا ہوا گڑھی سرائے، وہاں پہ ایک مدرسہ سبحانیہ ہے، اس کے سامنے جلسہ ہو رہا تھا، یہ لمبی لمبی ہانک رہے تھے صاحب، وہ انتقال کر گئے، اللہ مغفرت فرمائے، بہت تقریریں کی ہندوستان میں انہوں نے۔ وہ چترویدی صاحب تھے، ان کی تقریر کا انداز یہ تھا، بار بار ایسے لمبی ٹوپی پہنتے تھے، بار بار ایسا سر سے پسینہ پوچھ کے پھینکتے تھے، کیونکہ پورا سفر چت تھا ان کا، تو ایسا پسینہ پوچھ کے پھینکتے تھے۔ 3 کلو گوشت کھاتے تھے وہ ایک ٹائم میں، چترویدی صاحب دعوت دیتے تھے تو بول دیتے بھنا ہوا بکرے کا گوشت ہونا، اور بوٹی منہ میں ڈال کے بتا دیتے تھے بکری ہے یہ، بکرا نہیں ہے۔ اس معاملے میں اتنا پکے تھے، اور جب ایکم برہما دویتے نیستے نینا شروع کرتے تھے وہ، ایک مرتبہ ایسے انہوں نے دے محمدانتکار کیا کیا شروع کیا انہوں نے۔ ایک پنڈت بیٹھا تھا پیچھے، او مولانا بولے آپ نے ایک تو منتر کا اچارن غلط کیا، پھر اس کا
مطلب بھی غلط بتا رہے ہو۔ اب انہوں نے تو کیا ہے، اردو میں 2-3 کتابیں آئی ہیں، ایک الہ آباد کے ہی پروفیسر گنگا پرساد اپادھیائے ہیں، انہوں نے لکھا ہے مصابیح الاسلام نام سے ایک کتاب اردو میں، اس میں ایک طرف قرآن کی آیتیں یا حدیثیں لکھا ہے اور ایک طرف وید کے منتر لکھا ہے، دونوں کو ٹیلی کر کے دکھایا ہے کہ قریب قریب ایک ہی جیسے ہیں۔ اور ایک کتاب لکھا ہے ایک وہابی نے، کتاب کا نام ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو، یہی کتاب ہے جس نے پہلے یہ شوشہ چھوڑا کہ رام کرشن وغیرہ یہ سب نبی ہو سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ انہی لوگوں نے، اسی لیے وہ ان کی بات مان کے کچھ لوگ گمراہ تو چلے گئے۔ اب یہ کچھ ہمارے سنیوں میں بھی چھوٹے بھائی چترویدی پیدا ہو گئے، یہی دونوں کتاب پڑھ کے وید کی شکل نہیں دیکھا ہوگا جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ جو قرآن کی آیات ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا، حدیث کی روایت ڈھنگ سے نہیں سنا سکتا، جس مدرسے میں 20 سال پڑھ کے زکوٰۃ کی کھا کے موٹے موٹے ہو گئے، وہ جب 20 سال رگڑ کے وہ حدیث نہیں پڑھ سکے ڈھنگ سے، قرآن نہیں پڑھ سکے، وید کہاں سے پڑھ دیے؟ غیب سے مل گیا کیا ان کو غیب وید کا علم؟ وہ وہی دونوں کتابیں ہیں، ان دونوں کتابوں میں پورے ہندوستان میں سینکڑوں چترویدی پیدا کر دیے، اور ہمارے بھائی لوگوں کو یہ بات پسند بھی آتی ہے کہ چلو رٹو طوطا جیسا بھی سنا ہے، مزہ آ گیا، بات ختم، صبح کچھ یاد رہے نہ رہے، محفل سے کوئی فائدہ ہو نہ ہو، 4.5 لاکھ روپے کا جلسہ کیے، معلوم ہے 4 مسئلے نہیں سیکھے لوگوں نے، قوم کا پیسہ حرام کا حرام میں لٹا دیے۔ تو یہ شروع کیے، اب وہ پنڈت جی پیچھے سے کھڑے ہوئے، او مولانا بولے ایک تو منتر کا اچارن غلط کر رہے ہو آپ، اور پھر اس کا مطلب بھی غلط بتا رہے ہو۔ اب یہ دیکھنے لگے کون ہے، کون ہے، وہ سامنے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کے پہلے کا منتر پڑھو، بولے یہ ہے، وہ دھڑا دھڑ پڑھنا شروع کیا۔ اب مولوی صاحب کو تو اس کے پہلے کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو گنگا پرساد نے جتنا لکھ کے دیا اتنا ہی ہے، اس کے آگے پیچھے کا پتہ ہی نہیں ان کو۔ اچھا بولے ان کے بعد والا منتر پڑھو، تو انہوں نے وید پڑھا ہے کیا والا پڑھیں گے؟ کیا مولانا صاحب بولے ہم تو آپ لوگوں کی عزت کرتے ہیں کہ چلو قرآن نام سے آپ کے پاس ایک آسمانی گرنتھ ہے، بہت سارا علم ہے اس میں، ہم وہ سننے سمجھنے کے لیے آئے تھے، آپ ہم کو وید سکھا رہے ہو اور وہ بھی غلط پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب بھی غلط بتا رہے ہو۔ اتنا دھویا تھا پوری محفل کے سامنے۔ اب مسلمانوں میں کیا ہے معلوم ہے، بریانی کھا کے ایسے بھدے ہو گئے، لونڈے اٹھے مارنے کے لیے اس کو، دوڑے بھگا پکڑو اس کو، جلسہ خراب کرنے آ گیا، جلسہ خراب کرنے۔ وہ کہے بچوں جلسہ خراب کرنے نہیں آیا ہوں میں، سننے سمجھنے آیا ہوں، مجھے تلاش ہے حق کیا ہے، نہیں تو تم ہم کو سمجھا دو کیا سچائی ہے۔ کون سمجھا سکتا ہے؟ جس نے قرآن نہیں سنا، حدیث نہیں سنا، وہ کیا اپنے دین کی سچائی سمجھائے گا؟ اس کے بعد سے علامہ عاشق الرحمن، اب وہ انتقال کر گیا، علامہ عاشق الرحمن، اس کے بعد سے الہ آباد بھر میں کہیں جلسہ ہو، کوئی چترویدی آیا تو یہ پہنچ جاتے ہیں، دعوت نہ بھی ہوگا تو یہ پہنچ جائیں گے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں الہ آباد بھر میں، یہ پہنچ جاتے اور پہنچ کے اے بیٹھ، ایسا کرتے تھے، اے مسلمان لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ہندو تھوڑی بیٹھے ہیں وید سنا رہے ہو، بیٹھ حدیث سنا، تو قرآن سنا، تجھے کتنی حدیثیں یاد ہے گنتی بتا آج، ایسے کر کے ذلیل کرنا شروع کیا علامہ عاشق الرحمن نے۔ تو الہ آباد بھر میں جلسوں میں لوگ چترویدی بلانا چھوڑ دیے، ہم لوگ چترویدی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے میاں کہ اس کتاب کا نہ کبھی جواب رہا ہے نہ کبھی جواب ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا نور ہے، یہ ہم اللہ کا نور چھوڑ کے کچھ بھی لوگوں کے دیوانے کے بڑا ہاتھ پہ پھرتے رہتے ہیں، کہیں وید پڑھنے لگتا ہے، کہیں اپنشد پڑھتا ہے، کہیں کچھ۔ ہاں ان کتابوں کا علم حاصل کرنا برا نہیں ہے، شریعت کہتی ہے علم جہاں بھی ملے مومن کی میراث ہے، وہ حاصل کر لو، لیکن وہ کس مقصد سے؟ جب ان کو جواب دینا ہوگا، ان کے ساتھ بحث ہوگی، مناظرہ ہو جائے کہیں، تو ان کی کتابوں سے ان کو جواب دو، نہ یہ کہ ان کی کتابوں کا مسلمانوں میں پرچار کرتے پھرو۔ سال میں ایک مرتبہ تو جلسہ کر پاتے ہیں مسلمان، ہے نا، جیسے تیسے چندہ زبردستی کر کے جوڑ جاڑ کر کے ایک جلسہ کرتے ہیں، اور اس میں بھی آ کے وید سنا کے چلے گئے۔ مسلمان کو کیا ملا؟ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ہمارے طرف یہ جلسوں کا رنگ بدل دیا گیا، ایک تو رات میں جلسہ نہیں ہوگا، دن میں ہوگا کر دیے، اور اس کے بعد 1 گھنٹہ 40 منٹ ٹائم دیتے ہیں عالموں کو، عنوان طے کر کے دیتے ہیں، آپ صاحب طہارت کے مسائل بیان کریں گے، آپ نماز کے مسئلے بیان کریں گے، آپ زکوٰۃ کے مسئلے بیان کریں گے، ٹائم،
اچھا 10 بج گئے، اب عورتوں کا کھانا پکانا ہو گیا، اب عورتیں بیٹھیں گی، اب مرد لوگ ہٹو یہاں سے. ہاں 10 بجے سے 2 بجے تک عورتوں کی محفل چلے گی، پھر عالمہ لوگ بیٹھیں گی، عورتوں کے مسئلے بتائیں گی وہ. یہ سسٹم چلتا ہے 1 گھنٹہ 1 گھنٹے کا، سمجھ گئے. 2 شفٹوں میں 3 شفٹوں میں جلسہ کرتے ہیں، اور جلسہ جس دن کرتے ہیں نا تو دن بھر لگے رہتے ہیں. اب تو ہمارے یہاں بھی جلسہ ہوا تو اس میں کھانے پینے اور ناشتے چائے کا وہیں پہ انتظام کر دیا کہ کہیں آپ کو جانے آنے کی ضرورت نہ پڑے. بیچ میں جلسے گاہ ہے، راستے بنائے گئے ہیں اپنے کیاری کی جیسے، اور سائڈ میں لیٹرین باتھ روم بنائے گئے ہیں. بہت بڑا میدان اس کو گھیرا گیا تھا کہ وہیں پہ آپ کو پیکٹ میں پانی چائے وغیرہ سب پہنچ رہی ہے، وہیں پہ کھا رہے ہو، بیٹھ کے سنو سیکھو. اور ایسا نہیں کہ ایسا بیٹھ گئے جیسے، نہیں، وہ حساب سے جگہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ نماز پڑھنی پڑے تو اسی جگہ نماز بھی پڑھو آپ. ہاں کہیں جانا آنا نہیں پڑے وہی نماز بھی ہوگی. ایسا نہیں نماز کے لیے چھٹی ہوئی تو تب تک بیٹھ کے تقریر سنتے رہے، اور نماز کی چھٹی ہوئی تو گٹے چھلے مٹر گشتی کرنے، نہیں، نماز بھی وہی ہوگی. یہ ایک سسٹم بنایا تھا. اب بہت بڑھیا لگا اپنے کو. اللہ فرما رہا بلکہ تم تو کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے. تم فرماؤ کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو؟ ظاہر بات ہے اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کو زیادہ علم ہے. اور جب اللہ کو زیادہ علم ہے تو اللہ نے تو فرما دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اللہ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سب سے جدا مسلمان تھے. سبحان اللہ. بے شک. کون تھے ابراہیم؟ مسلم تھے. تو پھر تمہارا دعویٰ تو غلط ہی ہو گیا نا. تم نے قبول کیا نا کہ اللہ کو زیادہ علم ہے، تو اللہ نے اپنا علم بتا دیا کہ ابراہیم کون تھے؟ مسلم تھے. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. یہ یہودیوں کا حال ہے. انہوں نے اللہ کی گواہی اب تک تو بچا کے رکھی تھی. وہ گواہی کیا تھی؟ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے محمد نام ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. عیسائیوں کی کتابوں میں آپ کا نام احمد لکھا ہوا ہے. ان کی یہ نعت و صفت ہوں گی، اس شان سے تشریف لائیں گے. ان کو اپنے شہر والے شہر سے نکال دیں گے، دوسرے شہر میں جا کر کے ان کو بسنا پڑے گا، اور ان کا دین اس شہر سے ایسا پھیلے گا کہ پھیلتے ہی چلا جائے گا. یہ سب ان کی کتابوں میں موجود تھی. اب یہ گواہی جب وہ آ گئے اور دنیا والوں کو بتانے کی بات آئی تو اللہ کی طرف کی گواہی آپ کے پاس موجود ہے تو بتانا چاہیے نا. مگر انہوں نے گواہی چھپائی. جب حضور تشریف لائے تو اب حضور کی شان بدل کے بتانا شروع کی. نہیں، ہماری کتابوں میں ایسا لکھا ہے بہت لمبے سے ہوں گے، ایک دم سفید گورے ہوں گے، ہے نا، سر اٹھا کے چلیں گے. جبکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا درمیانے قد کے ہوں گے، ملیح رنگ کے ہوں گے. سفید گورے نہیں، گورے ہوں گے لیکن سفید نہیں ہوں گے. نہیں، حضور کی یہ شان تھی. ملیح ہوں گے، نمکین ہوں گے سرکار. سمجھ گئے؟ نظریں جھکا کے چلیں گے، یہ حضور کی شان تھی. اس کی کتابوں میں لکھا. مگر اب انہوں نے دیکھا ہے یہ تو یہی ہے جو لکھا ہے ہماری کتابوں میں، تو بدل کے بتانا شروع کیا. بولے بہت لمبے ہوں گے، ایسا بتانا شروع کیا. سفید گورے ہوں گے، وہ سر اٹھا کے چلیں گے. اس طرح سے ان لوگوں نے خرافات کیا. اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. اور خدا تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. اللہ کو تمہارے کرتوتوں کی خبر ہے، کیا کر رہے ہو. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ ایک گروہ ہے جو گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پوچھنا ہوگی. یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، ان نے کیا کیا نہیں کیا اس کا سوال تم سے نہیں کیا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے ان کے بارے میں فیصلہ کرنا چھوڑ کے اپنے بارے میں سوچو. کہنے کا مطلب یہ ہے نا، یہ ہمارے لیے بھی ہے. تاج بابا کتنے مرتبہ کے ولی ہیں یہ ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، تو اس کے فکر میں کیوں پڑنا. کئی لوگ اس سوال میں کرتے ہیں یار یہ دنیا بھر میں بولتے ہیں 2.5 کیا ہوتے ہیں، 2.5 قلندر، یہ 2 کون ہیں، آدھے کون ہیں، اس فکر میں پڑتے ہیں. تم سے یہ قیامت میں سوال نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے پوچھا جائے گا تمہاری نمازیں پوری ہیں کہ نہیں ہے. جن کے اوپر ایمان لانے کا حکم ہے وہ ایمان پورا ہے کہ نہیں ہے. جن چیزوں کے کرنے نہیں کرنے کا حکم دیا گیا تم اس میں کامل ہو کہ نہیں ہو، یہ سوال ہوگا آپ سے. وہ سوال پوچھا نہیں جائے گا. کئی لوگ بولتے ہیں
آج کل بھی تو کوئی کتب ہوں گے نا، کہاں ملیں گے؟ یہ دیکھو ڈھونڈنے نکل پڑتے۔ میں منڈلا میں تھا، ایک صاحب کہیں سے آئے تھے، وہ ساؤتھ انڈین تھے، یہاں کی بولی سمجھ میں نہیں آتی، وہ ٹرین کا آخری اسٹیشن ہے چھوٹی لائن کا منڈلا، وہاں سے آگے ہے ہی نہیں، ندی ہے اسٹیشن، وہیں سے گاڑی گھوم جاتی ہے نا مہاراج پور۔ اب وہ مہاراج پور اسٹیشن میں اتر گیا، بولی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کی، وہ بھی کسی کی نہیں سمجھتا تھا، تو 4 دن ادھر ادھر پاگل جیسا گھوما، لوگوں نے اس کو ولی بنا لیے ہے۔ اب وہ اس کے بات کرنے کا انداز ایسا بات کرتے کرتے ایسا کرتا تھا، لوگ اس کو کیا سمجھے معلوم ہے؟ 2 گلاس جوس مانگ رہے ہیں، تو وہ کوئی دودھ لے کے آ رہا ہے تو 2 گلاس لے کے آ رہا ہے، کوئی جوس لے کے آ رہا ہے تو 2 گلاس لے کے آ رہا ہے، وہ بھی سوچ رہا ہے سب مل ہی رہا ہے، تو 1 گلاس دودھ پیتا تھا، 1 گلاس ڈال دیتا تھا۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ اپنے موکلین کو دے رہے ہیں۔ ہم خود بخود ساری تعویلیں کا ڈالتے ہیں، 1 گلاس جوس پی رہا ہے، 1 گلاس پانی مٹی میں ڈال رہا ہے، تو لوگ کیا کہتے تھے؟ موکلوں کو بھی دے رہے ہیں۔ سمجھ گئے؟ گرتے پڑتے ان کے بدن میں یہ اس طرف سے گھس گیا تھا، پورا زخم ہو گیا تھا، اب وہ زخم میں مکھیاں بیٹھتی تھی، تو وہ چیلا چیلا بولتا تھا، وہ اصل میں تیل مانگتا تھا اس میں لگانے کے لیے، تیل یا مرہم کچھ ہوگا ان کی زبان میں، وہ چیلا بولتا تھا۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ اپنے چیلا لوگوں کے وجہ سے زخم اٹھائے ہیں انہوں نے، ان کے چیلے ہیں، جنات لوگ ہوں گے چیلا ان کے۔ اپنے طور پر ان کو ولی کتب غوث بنا لیا۔ ارے باپ رے! ایک بھائی ہمارے نئی گاڑی خریدے، آپ کے بہت قریبی، خالی ان کے لیے لے جا کے ان کو گاڑی میں بٹھا کے گھما رہے، پریشان نہیں کرو بھائی، نئی گاڑی میں بٹھایا ان کو، اپنے گھر میں آرام سے لے جا کے رکھے، کوئی ملنے جا رہا ہے، لوگ زیارت کرنے جا رہا ہے، ان کے دروازے میں بھیڑ لگی ہے، ہم کو سب لوگ بول رہے آپ نے ولی کامل سے ملاقات کی نہیں کی؟ میں نے کہا نہیں کیا یار، ابھی تک محروم ہوں۔ میں گیا ملنے، دیکھا تو میرے سمجھ میں نہیں آیا کچھ۔ اب اس کے بعد میں نے کہا یار یہ گندا وندہ بہت ہے، 3-4 لڑکوں کو، گلو منجو یہ لوگ سب، میں نے کہا اس کو نہلا دو پہلے، یہ تکلیف میں محسوس ہوتا ہے یار، خون بہہ رہا ہے، زخم پھٹ رہے ہیں اس کے، کوئی مرہم لگاؤ۔ جب مرہم لگا، انہیں نا سوفرا مائسین مرہم لے کے آئے، جب لگانے لگے، ہاں چیلا اب بولا، مطلب یہ ہے چیلا۔ وہ یہ مانگ رہا تھا 5 دنوں سے، وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے؟ چیلا لوگوں نے زخم کر دیا، کیا سمجھے؟ وہ مرہم کو چیلا کہہ رہا تھا۔ بہرحال اب اس کو جب نہلانے لگے نا، تو وہ ختنہ بھی کیا ہوا نہیں تھا، کیا ایک ختنہ کیا ہوا بھی نہیں تھا وہ۔ اب لوگ ان کو ولی بنا کر کے کئی دن گھمائے، آخر میں اتفاق سے برگس نام کا ایک مدراسی وہاں پہ ٹھیکیداری کا کام کرتا تھا، وہ آیا، وہ اس کی بھاشا سمجھتا ہے، اب وہ اس سے بات کیا تھی، یہ بھی بات کرنے لگا، ارے تب اس نے پوری کہانی بتائی کہ یہ مسلمان نہیں ہے بھیا، ٹرین چھوٹ گئی، پیسہ ختم ہو گیا اس کے پاس، سمجھ گئے؟ یہ فری میں ٹکٹ مانگنے جاتا ہے، وہ ٹکٹ والے بھگا دیتے، اس کی بھاشا نہیں سمجھتے، تو بھوکا پیاسا تھا، اچھا کہ آپ لوگوں نے سیوا کیا اس کی۔ تب اس نے بتایا کہ یہ عیسائی ہے، کیا بولے؟ یہ عیسائی ہے، اور ہمارے بھائی لوگ اس کو 1 ہفتہ 15 دن تک ولی بنا کے گھماتے رہے، خاص ان کے لیے گاڑی نہیں خرید کے لے آئے، اسکارپیو بھی انہیں کو بٹھا رہے، کوئی بیٹھنے نہیں دے رہے اس گاڑی میں، مفتی صاحب کو منع کر کے بندے۔ تو ہم کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے، ہم کو کیا کہا ہے؟ وہ ایک گروجہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی، تمہارے لیے تمہاری کمائی، ان کے کاموں کی تم سے پوچھ نہ ہوگی، تم سے تمہارے کام پوچھے جائیں گے کہ تم نے کیا کیا، تمہارے کاموں کا سوال ہوگا، کسی دوسرے کے کاموں کا سوال نہیں ہوگا۔ اور ہم لوگ جو ہے نا ولی کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں، کتب ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں، قسمت کی بات ہے، کسی کو مل جانا ہوا نا بغیر ڈھونڈے مل جائے، بے شک۔ سمجھ گئے؟ ہم کو بتایا ہے سرکار نے کہ حج کے موقع میں جو حج مبرور والے ہوتے ہیں، یعنی جن کا حج قبول ہونا ہوتا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام ان سے مسافہ کرتے ہیں۔ اب یہ بیچارے حج کرنے جائے تو خضر ہی ڈھونڈتے پھرے، بیوقوفی ہوگی نا، تم اپنے کام کرو بھی، ملنا ہوگا وہ مل لیں گے تم، بے شک ہے نا؟ اب معلوم آ گئے اللہ کی بارگاہ میں ڈھونڈ کسی اور کو رہے ہیں، حضرت خضر کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں، یہ غلط بات ہے نا۔ آپ سے تو یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا نا کہ خضر سے ملاقات کرے تھے کہ نہیں کرے تھے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ طواف مکمل کیا تھا نہیں کیا تھا، صحیح کیا تھا نہیں کیا تھا،
حج کرنے گئے تو حج کے جو ارکان ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، نہ یہ کہ خضر سے ملاقات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، یہ نہیں ہوگا نا۔ اچھا اولیاء کرام ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ الگ طرح کی مخلوق ہے، غلط سوچ ہے۔ اولیاء کرام ہمارے ہی آپ کے جیسے ہوتے ہیں۔ ہاں چونکہ اب لوگ پھر سے دنیا میں ملوث ہو گئے عام طور پر۔ بے شک۔ آج اگر کوئی ولی اپنے آپ کی ولایت کو ظاہر کر دے جی تو ہم آپ اس کے معاملات میں تو مداخلت کریں گے ہی کریں گے، بیچارے کو جینا مشکل کر بے ڈالیں گے، شک بے شک۔ ہے نا، داڑھی تو نوچ ڈالیں گے ہم لوگ، جنت کے ٹکٹ بنا ڈالیں گے ان کی داڑھی میں، ہے نا، یہ کر ڈالیں گے۔ اس لیے اب مصلحت ان کی یہی ہے کہ ظاہر نہ ہو بیٹا، بنا ظاہر کیے اپنے کام کرتے رہے۔ ولی تو ہیں، اولیاء کے بغیر نظام کائنات نہیں چلتی۔ کائنات کے نظام جو چلتا ہے نا، ہمارے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 ابدال شام کے علاقوں میں ہمیشہ رہیں گے، جن کے صدقے میں زمین والوں کو بارش دی جائے گی، جن کے صدقے میں رزق اللہ کی جانب سے عطا کیا جائے گا۔ تو اولیاء تو ہیں، انہی کی طفیل میں ہم کو رزق مل رہا ہے، مگر وہ اولیاء کون ہیں، کہاں ہیں، ہم کو ڈھونڈنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اگر کسی کے اوپر کرم ہوگا وہ اپنے آپ مل جائیں گے، بے شک ہے نا، تو ڈھونڈنے کا نہیں کہا گیا۔